والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. جی محترم عزیز طلباء، آج ہم لیسن 3 کو پڑھیں گے. لیسن 3 میں پڑھیں گے ہم دس، دیٹ، دس اور دوز کی تفصیلات کو. جیسے کہ آپ مدارس میں پڑھے ہوں گے کہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کو اشارہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کسی چیز کو متعین کرنے کے لیے یا کسی کی جانب توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے. عام طور پر ان الفاظ میں ایسے ہاذا، ہاذی، تلکا، تانکا وغیرہ الفاظ یا ہؤلاء وغیرہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو ایسے ہی انگریزی زبان میں کسی چیز کو اسپیسیفائڈ کرنے یا کسی چیز کی جانب توجہ کو مرکوز کرنے، کسی چیز کو متعین کرنے کے لیے چند الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ان میں سے یہ 4 الفاظ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہوں گے پہلے ہیڈ لائن میں، دیز، دیٹ، دیز اور دوز. تو اب ہم آگے پڑھیں گے کہ ان الفاظ کو کن مواقع میں استعمال ہوتے ہیں اور استعمال کا طریقہ کیا ہے اور کیسے استعمال ہوتے ہیں اور کس طریقے سے اگزامپل کے ساتھ ہم اس کو بالتفصیل آگے پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ ان الفاظ کو انگریزی زبان میں کہتے کیا. دیکھیے آپ کے سامنے ایک نظر آ رہا ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس، یعنی ان الفاظ کو ہم انگریزی زبان میں ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس سے تعبیر کر سکتے ہیں. اب انگریزی نہ ہو، اردو نہ ہو کے اعتبار سے، عربی نہ ہو کے اعتبار سے ہم اس کو اسماء اشارے سے تعبیر کر سکتے ہیں. اب اس کی تعریف کو ہم اگر دیکھیں گے تو اس طرح سے ہم جان سکتے ہیں کہ اسماء اشارہ یا ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس ایسے الفاظ کا مجموعہ ہے جن کے ذریعہ کسی شخص یا چیز یا کسی جگہ کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے کہ وہ چیز ہے یا وہ بندہ ہے یا وہ پرسن ہے. ان کا استعمال عام طور پر کسی چیز کو متعین کرنے کے لیے یا اس کی جانب توجہ کو مرکز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. عام طور پر یہ جو استعمال ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر 2 اعتبار سے استعمال ہوتے ہیں. جیسا کہ ہم اگر کسی چیز کو یا کسی بندے کو کی جانب اشارہ کرنا ہے اور وہ چیز یا بندہ قریب ہے تو اس کو ہم کچھ الفاظ سے اردو میں بھی یا کسی اپنے مادری زبان میں کچھ ایسے الفاظ انتخاب کرتے ہیں جو قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یعنی ہمارے پاس کوئی بندہ ہے اور اس کی جانب ہمیں اشارہ کرنا ہے تو ایسے اس موقع کے لیے کچھ متعین الفاظ ہوتے ہیں جن کو استعمال کرتے ہیں. ایسا ہی اگر دور ہے اور کسی بندے کی جانب اشارہ کرنا ہے کہ وہ بندہ وہ ہے یا وہ متعین بندے کو کی جانب اس کی جانب توجہ دلانے کے لیے کسی تیسرے بندے کو تو کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے ہر زبان میں منتخب الفاظ ہے. ایسے ہی انگریزی زبان میں اگر کوئی قریب ہے اور اس کی جانب اشارہ کرنا ہے یا اس کو متعین کر کے تیسرے بندے کو بتانا ہے تو اس کے لیے کچھ الفاظ ہیں جو ہم آگے پڑھیں گے. دیکھیے اس کے لیے کیا الفاظ ہیں. سب سے پہلے دس اور دیر استعمال ہوتے ہیں. اگر جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے فور قریب کے لیے فور نیئرنس، یعنی کوئی بندہ قریب ہے اور اس کی جانب ہمیں توجہ دلانا مطلوب ہے تو اس کے لیے ہم دیس یا دیز کو استعمال کر سکتے ہیں. اب اس کے طریقے میں یا اس کے استعمال میں فرق یہ ہوگا کہ اگر جو چیز ہمارے پاس ہے اور اس کی جانب اشارہ کرنا ہے اور وہ تنہا ہے اور وہ مرد جیسا ہے، نر ہے، تو اس کے لیے ہم دس کو استعمال کریں گے. ایسا ہی وہ چیز یا وہ بندہ قریب ہے اور وہ مادہ ہے تو اس کے لیے بھی ہم دس کو استعمال کریں گے. ایسا ہی اگر قریب کوئی چیز ہے یا قریب کوئی بندہ ہے، پرسن ہے، تو اس کی جانب ہمیں اشارہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم دیز کو استعمال کریں گے. جمع کے لیے اس میں جمع کے لیے جو ہوگا اس کے لیے یا واحد کے لیے جو ہے وہ واحد اور مذکر اور جمع، یعنی
گرلس ہو یا بوائز ہو تو اس کے لیے ہم فرق نہیں کریں گے، بلکہ بوائز ہو یا گرلس ہو تو اس کے لیے ہم دیس ہی استعمال کریں گے۔ اور جمع ہے یعنی ایک سے دو ایک سے زیادہ ہے، دو سے زیادہ ہے، جس کو ہم جمع سے تعبیر کرتے ہیں عربی زبان میں، یعنی 1 پرسن سے زیادہ ہے، 2 پرسن ہے، 3 پرسن ہے تو اس کے لیے ہم دیز کو استعمال کریں گے۔ ایسے ہی اگر دور ہے اور کسی بندے کی جانب اشارہ کرنا ہے ہمیں، یا کسی جگہ کی جانب اشارہ کرنا ہے، کسی بندے کو متعین کر کے کسی 3rd پرسن کو ہمیں بتانا ہے کہ وہ بندہ وہ ہے، تو اس کے لیے ہم عام طور پر ڈیٹ اور دوز کو استعمال کریں گے۔ ڈیٹ یعنی اگر وہ بندہ دور ہے اور اکیلا ہے، یا وہ کئی چیز دور ہے اور ایک چیز ہے تو اس کے لیے ہم ڈیٹ کا استعمال کریں گے، چاہے وہ مذکر ہو یا چاہے مؤنث ہو، دونوں کے لیے ڈیٹ ہی استعمال کریں گے۔ لیکن اگر اس میں دور میں جو چیز ہے یا جو جگہ مطلب پرسن وغیرہ ہے اور وہ ایک سے زیادہ ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، تو سب کے لیے جانب ہمیں اشارہ کرنا ہے کہ یہ خالد ہے، بکر ہے، ماجد ہے، یہ وہ قلم ہے، وہ کتاب ہے۔ ایسے نہیں، ایک سے دو سے زیادہ کئی چیزیں ہیں تو ہم اس کے لیے دوز کو استعمال کریں گے۔ تو خلاصہ کے طور پر ہم نے یہ سمجھا کہ اگر اگر مدرسے کے حساب سے اگر ہم سمجھیں، نحو کے حساب سے سمجھیں گے تو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس میں اشارہ قریب ہے، جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، اور اس میں اشارہ قریب ہے اور مذکر ہے یا مؤنث ہے لیکن واحد ہے، تو اس کے لیے ہم دس کو استعمال کریں گے۔ اور اگر جمع ہے، ایک سے یا دو سے زیادہ ہے، تو اس کے لیے ہم دیز کو استعمال کریں گے۔ ہم اس میں فرق نہیں دیکھیں گے کہ مذکر یا مؤنث ہے، ہر ایک کے لیے ایک وہی استعمال ہوگا۔ بس یہ دیکھیں گے کہ واحد ہے یا جمع ہے، واحد ہے تو دس، جمع ہے تو دیز۔ ایسا ہی اس میں اشارہ بعید ہے، یعنی جس کو جانب اشارہ کرنا ہمیں مقصود ہے، مطلوب ہے، اگر وہ دور ہے اور وہ ایک چیز ہے، چاہے وہ نر ہو یا چاہے مادہ ہو، چاہے وہ بوائز ہو یا گرلس ہو، تو اس کے لیے ہم ڈیٹ کو استعمال کریں گے۔ اور اگر جمع ہے، ایک یا دو سے زیادہ ہے، تو اس کے لیے ہم دوز کو استعمال کریں گے۔ تو خلاصہ کے طور پر ہم نے یہ سمجھا کہ اس میں اشارہ قریب کے لیے دیز، اس میں اشارہ قریب واحد اور واحد مذکر یا مؤنث کے لیے دیز استعمال ہوتا ہے، اور جمع کے لیے دیز استعمال ہوتا ہے، اور اس میں اشارہ بعید کے لیے ڈیٹ اور جمع کے لیے دوز استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ واحد مذکر ہو یا چاہے مؤنث ہو۔ تو جو حضرات ان اصطلاحات کو یعنی اس میں اشارہ مشار الہی کے اصطلاحات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں تو یہ اس طور پر سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ یہ دیز ہے، اگر جس کی جانب ہمیں اشارہ کرنا ہے اگر وہ ایک چیز ہے اور قریب ہے یعنی ہمارے پاس ہے اور اس کی جانب ہمیں اشارہ کرنا ہے تو ہم اس کو دیز استعمال کریں گے، چاہے وہ مذکر ہو یعنی وہ نر ہو یا مادہ جس کے ہو۔ ایسا ہی اگر وہ جمع ہے اور ایک یا دو سے زیادہ ہے، جس کو جمع سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس کی جانب ہمیں اشارہ کرنا ہے کہ یہ 2 آدمی ہے، یہ قلم ہے، وہ کتاب ہے، یہ 2 گائے ہے، یہ 3 بکریاں ہے، تو اس کے لیے ہم دیز کو استعمال کریں گے۔ ایسا ہی کئی دور کئی چیز ہے یا جگہ ہے یا کئی بندہ ہے، اس کی جانب ہمیں توجہ کو مرکوز کرنا ہے یا اس کو متعین کرنا ہے کہ وہ خالد ہے، تو اس وقت ہم ڈیٹ کو استعمال کریں گے۔ یا وہ فاطمہ ہے تو اس وقت بھی ہم ڈیٹ کو استعمال کریں گے اس وہ کی جگہ۔ ایسا ہی اگر جمع ہے یعنی فاطمہ، خالدہ اور ماجدہ ہے، اور تینوں کی جانب ہمیں اشارہ کر کے بتانا ہے کہ سب طلبہ ہے، تو اس کو ہم دوز سے تعبیر کریں گے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، نر ہو یا مادہ ہو۔ جس کا ترجمہ ہم یہ سے کریں گے اور دیز کا ترجمہ یہ سے کریں گے، یعنی دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یہ دونوں کا معنی یہ ایک ہی ہے۔ ایسا ہی ڈیٹ کا معنی وہ ہے، چاہے ایک ہو یا جمع ہو۔ ایسے ہی دوز کے معنی بھی ایک ہی ہے، یعنی وہ معنی کے میں ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کو استعمال کیسے کریں گے۔ یہ تو جان لیا کہ ہم اس میں اشارہ اور مشارہ نہیں لیں، یعنی کچھ الفاظ ایسے ہیں، 4 الفاظ جن کو اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں کچھ تو ہم نے جان لیا، اب اس کو بالتفصیل جانیں گے۔ دیکھیے،
آپ کے سامنے یہ اسٹرکچر آیا ہوا ہے، دس، اس کے بعد از استعمال ہوا، اس کے بعد آبجیکٹ یوز فار سنگولر اینڈ نیئر بائی آبجیکٹ. یعنی سب سے پہلے ہم دس کو لائیں گے، یعنی جس جانب اشارہ کر رہے ہیں تو اشارہ کے الفاظ اگر قریب ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ یہ بک ہے تو ہم پہلے دس کو استعمال کریں گے. اب اس کے بعد آپ کے پاس آپ کے سامنے از نظر آ رہا ہے. یہ جو عید استعمال ہوگا اس کا سبق آگے بھی تفصیل آئے گا. بس یہاں موٹی سی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آبجیکٹ یعنی جس جانب ہم اشارہ کر رہے ہیں یا جس شخص کی جانب ہم اشارہ کر رہے ہیں اگر وہ شخص واحد ہے، ایک بندہ ہے یا ایک چیز ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم عید استعمال کریں گے. یہ جو عید نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے. ایسے ہی اگر وہ وہاں جمع ہوتے ہیں، یعنی ایک یا دو یا تین چار بندے ہوتے ہیں اور وہ قریب کی جانب ہمیں اشارہ کرنا ہے تو ہم یہاں دس کے بجائے دیز کو استعمال کر لیں گے. تو خلاصہ کے طور پر ہم نے سمجھا بنانے کے لیے اگر ہمیں بتانا ہے کہ یہ ایک پین ہے تو سب سے پہلے ہم دس کو لائیں گے. اس کے بعد کیونکہ پین ایک ہے اس وجہ سے اسی مناسبت سے ہم از کو استعمال کریں گے، آئی ایس از. اس کے بعد جو ہم اسم کو لانا ہے، جس کو جانب ہم اشارہ کرنا ہے اس کو لے آئیں گے تو یہ اس میں اشارہ مشار الیہ کا جملہ بن جائے گا. جیسے مثال سے سمجھتے ہیں، ہمیں کہنا کہ یہ ایک گیند ہے، دس از اے بال، دس از اے بال. دیکھیں سب سے پہلے ہم دس لائے، اس کے بعد ہم بال کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کیونکہ بال واحد ہے، ایک ہے، تو اس حساب سے ہم از لے آئے. تو سب سے پہلے دس لاتے ہیں، اس کے بعد پلس از، اس کے بعد آبجیکٹ یعنی جس جانب اشارہ کرنا ہے، جس بندے کو متعین کرنا ہے، ٹھیک ہے، اسی کو لے آئیں گے. یہ تو جملہ بن جائے گا. تو ایسے اس مثال میں دیکھیے پہلے ہم دس کو لے آئے یہ جانب اشارہ کرنے کے لیے اور بل قریب تھا تو اس کی وجہ سے ہم دس لائے. اب بل کی مناسبت سے ہم از لائے کیونکہ بل واحد ہے اسی وجہ سے از کو لائیں گے. اس کے بعد اے تو آتا ہے واحد کے لیے، یہ ایک گیند ہے، دس از اے بال، کیونکہ یہ قریب تھا، قریب کی جانب ہمیں اشارہ کرنا تھا اور ایک واحد تھا. ایسا ہی دیکھیے اگر قریب ہے اور جمع کی جانب ہمیں اشارہ کرنا ہے یعنی سامنے دو یا دو سے زیادہ چیز یا پرسن ہے تو اس جانب اشارہ کرنے کے لیے کیا ہم فارمولا استعمال کریں گے؟ پہلے دیز کو لائیں گے، دیز. اس کے بعد کیونکہ وہ جمع ہے جس جانب ہم اشارہ کر رہے ہیں اس مناسبت سے ہم آر کو استعمال کریں گے. اس کے بعد جس کو ہم اشارہ کر رہے ہیں جس جانب اسی شخص یا اسی جگہ یا اسی بندے کو لے آئیں گے یا تو پورا جملہ ہمارا بن جائے گا. جیسے ہمیں یہ کہنا ہے کہ یہ تمام یعنی ہمارے پاس بہت سارے بکس رکھی ہوئی ہے اور ہمیں ایک دوسرے بندے کو کہنا ہے کہ بہت ساری کتابیں ہیں تو اسی جملے کو ہم کیسے بنائیں گے؟ پہلے یہ کتابیں، اس کو یہ کا ترجمہ لے آئیں گے، کیا؟ جمع، دیز. اب اس کے سامنے اب بکس ہے، سامنے بکس کے بارے میں بتانا ہے یعنی ایک سے چند بکس ہے، یہ واحد نہیں ہے، جمع ہے یعنی واحد بک اور ایس لگا دیں گے تو جمع کے معنی میں ہو جائیں گے جس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے. چونکہ ہمارے سامنے یا ہم جس چیز کی جانب اشارہ کر رہے ہیں وہ جمع ہے جس کی وجہ سے ہم اسی مناسبت سے آر کو استعمال کریں گے تو پورا جملہ ہمارا بن جائے گا. دیکھیے پہلے فارمولا کیا ہے، پہلے دیز کو استعمال کرتے ہیں، اس کے پاس پلس آر کو استعمال کرتے ہیں یعنی اگر جمع ہے اس کے بعد پلس آبجیکٹ یعنی جس جانب ہمیں اشارہ کرنا ہے اسی کو لے آئیں گے، اسی چیز یا اسی بندے یا اسی کسی کو بھی لے آئیں گے یا اسی جگہ کو لے آئیں گے تو ہمیں کیا بن جائے گا؟ یہ پورا جملہ بن جائے گا، ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس کا جملہ بن جائے گا. اس مثال میں دیکھیے یہ کتابیں ہے، یہ ہمیں قریب ہے جس کی وجہ سے ہمیں دیز کو استعمال کرنا پڑا. اب جمع ہے جس کی وجہ سے ہم آر استعمال کیے تو پورا جملہ بن گیا، دیز آر بکس، یہ کتابیں ہے، دیز آر بکس، یہ کتابیں ہے. اگر اس جملے میں ہمیں یہ کہنا تھا کہ یہ پینس ہے تو ہم ایسے کہہ سکتے دیز آر پینس، دیز آر پینس. اگر ہمیں یہ کہنا ہے کہ یہ خالد، راشد اور بکر ہے تو ہم کہہ سکتے دیز آر خالد، راشد اینڈ بکر. ایسے ہی اگر ہمیں یہ کہنا ہے کہ یہ موبائل اور کتاب اور پین ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ دیز آر موبائل، بک اینڈ پینس.
یہ تو ہم نے قریب کے اعتبار سے جان لیے تمام جو چیزیں ہیں. اب ہم بعید کے بارے میں، یعنی جو چیز ہم سے دور ہے اور دور دور کی جانب اشارہ کرنا ہمیں ہے، تو اس کے لیے ہم پہلے جان لیا کہ دیٹ یا دوز کو استعمال کرتے. اب اس کے ایک ایک کر کے ہم جانیں گے. دیکھیے آپ کے سامنے ایک فارمولا آیا ہوا ہے. دیٹ، اس کے بعد از، اس کے بعد آبجیکٹ یوز فار سنگولر اینڈ ڈسٹینٹ آبجیکٹ، یعنی وہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے بشرطے کہ وہ واحد ہو، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جیسے مثال، دیٹ از اے ٹری، وہ ایک درخت ہے. یعنی وہ جو درخت ہے وہ دور ہے، اور ہمیں درخت کی جانب اشارہ کر کے بتانا ہے کسی تھرڈ پرسن کو، کسی تیسرے بندے کو کہ وہ درخت ہے. تو اس کے لیے ہم وہ جو لفظ ہے اس کے مناسبت سے ہم دیٹ کو استعمال کریں گے. ہم نے جان لیا اس سے پہلے جب یہاں بات چل رہی تھی کہ اگر قریب ہے، اگر واحد ہے کوئی چیز، آبجیکٹ جس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، تو واحد ہے تو از استعمال کرتے ہیں، اگر جمع ہے تو آر استعمال کرتے ہیں. تو ایسا ہی درخت کی جانب ہمیں اشارہ کرنا ہے اور وہ درخت واحد ہے، تو اس مناسبت سے ہم پہلے ڈیٹ لائے کیونکہ وہ دور تھا، اسی مناسبت سے واحد از لائے، اس کے بعد ہم اس آبجیکٹ کو لائیں گے جو درخت ہے. تو جملہ کیا بن گیا؟ دیٹ از اے ٹری، دیٹ از اے ٹری. دیکھیے اس مثال میں پہلے ہم اس میں اشارہ وہ کا ترجمہ لے آئے، کیونکہ یہاں جو ہوئے ہیں وہ کا ترجمہ ہم ڈیٹ لے آئے. اس کے بعد کیونکہ درخت واحد ہے، جس کی وجہ سے ہم اسی مناسبت سے از کو استعمال کیے. اب اس کے بعد جو آبجیکٹ ہے یعنی درخت ہے اسی کو ہم استعمال کیے. تو یہ پورے ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس کا جملہ بن گیا، یعنی اس میں اشارہ مشارہ الیہ کا جملہ مکمل طور پر بن گیا ہے. دیکھیے دیٹ از اے ٹری، امید ہے کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے. اگر ہمیں یہ کہنا ہے کہ وہ پین ہے تو ہم استعمال کر سکتے ہیں، پہلے ڈیٹ کو لائیں گے، اس کے بعد اس کو لائیں گے، اس کے بعد جو قلم ہے کی جانب اشارہ کر رہے ہیں اس کو لائیں گے. دیٹ از اے پین، دیٹ از اے پین. وہ ایک موبائل ہے، دیٹ از اے موبائل. وہ ایک مسجد ہے، دیٹ از اے مسجد. وہ ایک مدرسہ ہے، دیٹ از اے مسجد، دیٹ از اے مدرسہ. تو اس طرح سے ہم پہلے دیکھیں گے کہ جس جانب اشارہ کر رہے کہ وہ واحد ہے یا جمع ہے. اگر واحد ہے یا جمع ہے، تو اس حساب سے ہم اس میں اشارہ کو لائیں گے، یعنی جس الفاظ کے ذریعے ہم اشارہ کر رہے ہیں. اس کے بعد اس کی طرح دیکھتے ہوئے ایز اور آرس کو استعمال کریں گے. اس کے بعد جس کو اشارہ کر رہے ہیں اسی کو لے آئیں گے تو جملہ بن جائیں گے. اب آتے ہیں کہ اگر دور کئی چیز ہے اور اس کی جانب ہمیں اشارہ کر کے بتانا ہے تو اس وقت ہم کیا استعمال کریں گے؟ دوز. تو اس میں بھی وہی تفصیل ہے، کئی دوسری کئی نئی چیز نہیں ہے. پہلے ہم دوز کو لے آئیں گے کیونکہ ہمیں وہ جمع کی جانب اشارہ کرنا ہے. اب جمع کی مناسبت سے آر کو استعمال کریں گے. اس کے بعد ہم جس جانب یا جس شخص یا جس جگہ کو ہم متعین کرنا ہے یا اس کی جانب توجہ کو مرکوز کرنا ہے کسی تیسرے بندے کو، تو اس کو لے آئیں گے. تو یہ جمع کا صیغہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس کا بن جائے گا. یہ عام طور پر فارمولا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یوز فار پلورل اینڈ ڈسٹنٹ آبجیکٹ. یعنی اگر جمع ہے اور وہ غائب ہے، ڈسٹنٹ ہے، تو اس جانب اشارہ کرنے کے لیے ہم دوز کو استعمال کریں گے. تو پہلے دوز کو لے آئیں گے، اس کے بعد اسی مناسبت سے جمع ہے تو اس مناسبت سے آر کو استعمال کریں گے، اس کے بعد آبجیکٹ کو لے آئیں گے. دیکھیے مثال میں دوز آر کیٹس، وہ بلیاں ہے. چونکہ وہ بلیاں دور ہے اور جمع ہے تو اسی مناسبت سے ہم نے دوز کو استعمال کیا ہے، یعنی وہ جو بتانا ہے وہ کا لفظ کیا ہے؟ دوز. اس کے بعد ہم کیونکہ بلیاں جمع ہے، ایک سے زیادہ ہے، تو اسی مناسبت سے ہم نے آر کو استعمال کیے. اسی کے بعد ہم بلی کی جانب اشارہ کرنا ہے تو اس کے بعد ہم نے بلی کی جانب اشارہ کر دیا. تو یہ پورا جملہ بن گیا. تو پہلے ہم دوز کو لائے کیٹس کی جانب دیکھتے ہوئے کہ کیٹس ایک سے زیادہ ہے، کیٹ ایک بلی، اور اس کے بعد ایس لگا دیں گے تو یہ جمع بن جاتا ہے، بہت سارے بلیاں. تو
تو بہت سارے بلیاں ہیں جس کی جانب ہم دیکھتے ہوئے دوز کو استعمال کیے جو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب جمع کے لیے جو دوز استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ آر ہی استعمال ہوتا ہے، اگر وہاں ڈیٹ ہوتا تو ایزی استعمال ہوتا، کیونکہ دوز جمع ہے اسی مناسبت سے آر استعمال ہوا، اس کے بعد آبجیکٹ لیا ہے تو یہ پورا جملہ بن گیا وہ بلیا ہے۔ اب ہم مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں، آپ بھی پڑھا بھی رہے ہوں گے، تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں اشارہ جو کسی چیز کی جانب اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا متعین کرنے کے، جس کی تفصیل ابھی آپ نے جانا ہے، لیکن کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم اردو اصطلاح میں، عربی اصطلاح میں جانتے ہیں کہ ظرف زمان اور ظرف مکان، یعنی ظرف زمان جو جگہ، زمان جو وقت کو بتاتا ہے، اور جو ظرف زمان جو ہے وہ وقت کو بتاتا ہے، اور ظرف مکان جو جگہ وغیرہ کو بتاتا ہے۔ اب اسی کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں کہ ایڈورس آف پلیس، یعنی ظرف مکان ہے تو اس کو ایڈورس آف پلیس سے تعبیر کرتے ہیں انگریزی زبان میں۔ یعنی اگر ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہاں یا وہاں، یہاں یا وہاں، یعنی کسی جگہ کے جانب ہمیں بتانا ہے تو اسی وقت ہم کیا استعمال کریں گے؟ ہیئر اینڈ دیئر، جس کو انگریزی زبان میں ایڈورس آف پلیس کہتے ہیں۔ ایسے ہی اگر عام وقت کے بارے میں بتانا ہے کہ اب یا تب، تو اسی وقت ہم ناؤ یعنی ابھی یا دین یا تبھی کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ ناؤ یا دین کو استعمال کریں گے، جس کی انگریزی اصطلاح میں ایڈورس آف پلیس سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ کے طور پر ہم نے یہ جانا کسی کی جگہ کی جانب ہمیں اشارہ کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ یہاں ہے یا وہاں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم کیا استعمال کریں گے؟ ہیئر اور دیئر کو۔ ایسے ہی اگر ہمیں وقت کے بارے میں بتانا ہے، وقت کی جانب اشارہ کرنا ہے، تو ہم استعمال کریں گے ناؤ اینڈ دین کو، یعنی اب یا تبھی۔ اب اس کی تفصیل کو ہم آگے سے جانیں گے۔ ٹھیک ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف مکان یعنی ایڈورس آف پلیس۔ اگر وقت جگہ بتاتا ہے یہاں وہاں تو اس کو ظرف ایڈورس آف پلیس سے تعبیر کر سکتے ہیں، جیسے ہیئر کے معنی یہاں۔ اب کوئی چیز بولنے والے کے قریب ہے اور اسی کو بولنا ہے کہ یہاں ہے، یہاں کوئی چیز ہے، تو یہاں کے لیے جو انگریزی میں ورڈ استعمال ہوگا تو یہ ہیئر استعمال ہوگا۔ تو اس ہیئر کو یا اس طرح کے تعبیر کو جو جگہ کو بتاتا ہے اور جگہ کو بتاتا ہے اور ظرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو اس کو انگریزی میں ایڈورس آف پلیس سے تعبیر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کی مثال کو دیکھیے، کم ہیئر، یہاں آؤ۔ اب اگر ہمیں یہ کہنا ہے کہ یہاں آئیے تو کیا کریں گے؟ کم ہیئر، یہاں آئیے۔ ایسے ہی ہم نے پڑھا کہ ایڈورس آف پلیس میں دیئر ہے، وہاں کے معنی میں، یعنی اگر ہمیں کسی کو بولنے والے کے مقام کو ظاہر کرنا ہے، یعنی ہم بول رہے اور کہنا ہے ہمیں کہ وہاں ہے کوئی چیز، تو اسی وقت ہم کیا استعمال کریں گے؟ دیئر کو استعمال کریں گے۔ مثال میں دیکھیے، گو دیئر، وہاں جائیے، گو دیئر، وہاں جائیے۔ ایسے ہی اگر ہمیں وقت کے بارے میں بتانا ہے کہ ابھی وہ کام ہوا یا ابھی وہ کام نہیں ہوا یا تبھی وہ کام ہو گیا تھا، تبھی وہ کام ہوں گے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا ہے تو اس کو ہم ایڈورس آف ٹائم سے تعبیر کرتے ہیں، جس کو ہم ناؤ یا دین سے وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ناؤ، اب موجودہ وقت کو ہمیں ظاہر کرنا ہے تو اس وقت ہم ناؤ کو استعمال کریں گے۔ اس کو استعمال کریں گے، اس ناؤ کو استعمال کریں گے، اب کے معنی میں ہے۔ ناؤ کا معنی اب، جیسے پرے ناؤ، اب نماز پڑھو۔ اگر کسی کو کہنا ہے کہ اب نماز پڑھیے، ابھی نماز پڑھیے، تو کیا کہیں گے؟ پرے ناؤ، اب نماز پڑھو۔ یا اگر کسی کا وہ کہنا ہے کہ تب کے بارے میں، کہ اس وقت وہ ہوتا ماضی یا مستقبل میں کہ خاص وقت کی نشاندہی جو کرتا ہے، دین، تب یا تبھی، تو اس وقت ہم کیا استعمال کریں گے؟ دین کو استعمال کریں گے۔ We will meet then، ہم تب ملیں گے۔ We will meet then، ہم تب ملیں گے۔ We will go then، ہم تب جائیں گے۔ We will go then، ہم تب جائیں گے۔ تو خلاصہ کے طور پر ہم نے یہ جانا کہ
جیسے اس میں اشارہ مشارہ نہیں لائے، کسی جانب اشارہ کرتے ہیں، لیکن یہ اشارہ اگر کسی جگہ کی طرف ہمیں بتانا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہاں ہے وہ وہاں ہے، تو اس کو ہم ہیئر اور دیئر سے تعبیر کریں گے۔ اگر یہاں ہے کہیں بولنے ہم بول رہے ہیں، اب بولنا چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی چیز ہے، یہاں قلم ہے، تو اس وقت ہم ہیئر کو استعمال کریں گے۔ ایسا ہی اگر وہاں بولنا ہے تو اسی وقت ہم دیار کا استعمال کریں گے، جیسے کہ اس مثال میں دیکھیے، گو دیار وہاں جائیے، ٹھیک ہے، یا وہاں مت جائیے۔ ایسے ہی اگر ہمیں وقت کے بارے میں بتانا ہے کہ ابھی وہ کام ہوا یا ابھی وہ کام نہیں ہوا یا ابھی وہ کام کرو، تو اس وقت ہم ناؤ کو استعمال کریں گے جو اب کے معنی میں ہے، جیسے پرے ناؤ، اب نماز پڑھو۔ ایسے ہی اگر ہمیں بتانا ہے ماضی یا مستقبل میں کسی خاص چیز کی طرح نشاندہی کر کے، تو اس وقت ہم دین کو استعمال کریں گے جو تب کے معنی میں ہے، جیسے we will go, we will meet then، ہم تب ملیں گے۔ دیکھیے ہم نے پڑھ لیے تھے کل کے سبق میں، یعنی جمعے کے سبق میں، کچھ اصطلاحات کہ اگر جملے کے ساخت کے اعتبار سے یا جملے کے معنی کے اعتبار سے چار اقسام پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ہم نے ایک پڑھا تھا کہ جملہ مثبت ہوگا، یعنی اردو زبان سے اگر سمجھنا چاہے، جملہ مثبت بھی ہو سکتا ہے اور جملہ منفی بھی ہو سکتا ہے، جملہ سوالیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ سوالیہ منفی بھی ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ کے طور پر جملے کی 4 قسمیں ہیں۔ تو اگر جملے مثبت ہے تو اس جملے کو ہم افرمیٹو سینٹنس سے تعبیر کریں گے۔ کس سے تعبیر کریں گے؟ افرمیٹو سینٹنس سے تعبیر کریں گے، یعنی ایسے جملے جو مثبت پیغام دیتا ہے یا مثبت انداز میں استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں اس مثال میں دس از اے پین، یہ ایک قلم ہے، دس از اے پین، یہ ایک قلم ہے۔ تو اگر ہم جب پہلے رولز وغیرہ پڑھے اس حساب سے اگر دیکھیں گے تو اس مثال میں دیکھیے، پہلے ہمیں ایک قلم کی جانب اشارہ کرنا تھا، تو اس وجہ سے ہم نے پہلے دس کو استعمال کیے، اب پین ایک ہے جس کی وجہ سے مناسبت سے ہم نے ایز استعمال کیے، اس کے بعد پین کی جانب اشارہ کرنا ہے، بس اسی کو اٹھا کے لے آئے، تو یہ پورا جملہ بن گیا ہمارے سامنے، دس از اے پین۔ اگر ہمیں ایک بلی کی جانب اشارہ کرنا ہے اور وہ بلی قریب ہے تو پہلے کیا لے آئیں گے؟ اگر وہ بلی دور ہے تو اس کو ہم کس سے تعبیر کریں گے؟ دیٹ سے تعبیر کریں گے، جیسے ہم نے رولز وغیرہ پڑھے ہیں۔ دیٹ از اے کار، پہلے دیٹ لے آئے، اس کے بعد ہم کیٹ کو لے آئے۔ اب کیٹ واحد ہے جس کی مناسبت سے ہم نے از کو استعمال کر دیا، دیٹ از اے کیٹ، دیٹ از اے کیٹ، وہ ایک بلی ہے۔ اب ہمیں بہت سارے سیلز رکھی ہوئی ہے، اب اس کی جانب اشارہ کرنا ہے، تو ہم پہلے کیا لائیں گے؟ یہ جو ہے یہ کا معنی کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ ہم نے پڑھا دیز استعمال ہوتا ہے، دیز۔ اب دیز چونکہ جمع ہے جس کی مناسبت سے دیز کے ساتھ ہمیشہ آر استعمال ہوتا ہے، تو اسی کے بعد ہم آر لے آئے، اس کے بعد ہمیں ایپلس کی جانب اشارہ کرنا ہے تو ایپلس کو لے آئے، دیز آر ایپلس، دیز آر ایپلس، یہ سیب ہے، یہ سیب ہے۔ اب ہمیں بہت سارے بیگ کی جانب اشارہ کرنا ہے، کیونکہ وہ بیگ ایک سے زیادہ ہے، تو جس کی وجہ سے اور دور ہے، جس کی وجہ سے ہم دوز کو استعمال کریں گے، کیونکہ دور کئی ڈسٹنس کئی چیز ہے اور وہ ایک سے زیادہ ہے، تو اس کے لیے ہم دوز کو استعمال کرتے ہیں، اور دوز کے ساتھ ہمیشہ آر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد جس جانب بیگ کی جانب ہمیں اشارہ کرنا ہے تو ہم بیگ کو لے آئے، تو پورا جملہ بن گیا، دوز آر بیگس، وہ بیگ ہے، وہ سب بیگ ہے۔ اب ہم کرسی کی جانب اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اب ایک کرسی رکھی ہوئی ہے، تو رولز کے اعتبار سے ہم پہلے دیز کو استعمال کریں گے، اس کے بعد چونکہ چیئر واحد ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو استعمال کریں گے، اس کے بعد پھر اس چیئر کی جانب اشارہ کر رہے ہیں چونکہ، تو اس چیئر کو لے آئے، تو پورا جملہ ہمارا بن گیا، دیز از اے چیئر، یہ چیئر ہے۔ تو خلاصہ کے طور پر یہاں سے یہاں تک جو جملے آپ نے پڑھے، ان تمام جملوں میں سب مثبت جملے ہیں، کئی منفی
یا نگیٹو سوچ یا نگیٹو معنی نہیں دے رہا ہے، جس کی وجہ سے ان جملے کے فارمیشن کو، ان جملے کے ساخت کو ہم کیا کہیں گے؟ افرمیٹو سینٹینس سے تعبیر کریں گے، یا اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثبت جملے، انگریزی سے کہیں گے تو اس کو افرمیٹو سینٹینس سے تعبیر کریں گے۔ اب یہ جو جملے بنائے ہم نے آپ کے سامنے، کہ اس کے رولز جو ہے وہ ہم نے کچھ دیر پہلے جان لیے، کہ اگر قریب ہے تو اس کے لیے دیز استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ اگر دور ہے اور وہ ایک ہے تو اس کے لیے ڈیٹ استعمال کرتے ہیں۔ ویسے ہی اگر جمع ہے اور قریب ہے تو اس کے لیے دیز استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ آر استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد اسی چیز کو لے آتے ہیں۔ ایسے ہی اگر وہ دور کئی چیز ہے تو اور ایک سے زیادہ ہے تو دو استعمال کریں گے، اور آر استعمال تو ہوتا ہی ہے۔ اس کے بعد جس بیگ یا جس چیز کی طرح ہمیں اشارہ کرنا ہے تو اسی کو لے آئے، پورا جملہ بن گیا۔ اسی طرح آخری مثال میں بھی دیکھیے۔ اب آتے ہیں ہم نیگیٹو سینٹینس میں، جیسے کہ ہم نے کچھ دیر پہلے بتایا کہ جملے مثبت بھی ہوتے ہیں، منفی بھی ہوتے ہیں۔ اب منفی جملے کیسے بناتے ہیں اسی پر ہم کچھ اس میں ڈالیں گے۔ دیکھیے ایک مثال میں، This is not a dog۔ اب ہمیں یہ کہنا ہے، ایک چیز کی طرح اشارہ کرے کہ وہ چیز نہیں ہے، تو پہلے ہم جو پہلے رولز وغیرہ پڑھے کہ پہلے دس استعمال ہوتا ہے، اگر جس کے ساتھ اگر واحد ہے تو از، اس کے بعد آبجیکٹ کو لے آتے ہیں۔ تو لیکن اگر منفی وہ جملہ ہے تو کیسا ادا کرنا ہے؟ بس کوئی رولز وغیرہ وہ نہیں ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، بس اس کے بعد ناٹ کا اضافہ کر دیں گے تو آپ وہ منفی جملہ بن جائیں گا۔ جیسا کہ یہاں دیکھیے، اس کے بعد ہم نے نوٹ کا اضافہ کر دیا جس کی وجہ سے وہ منفی جملہ بن گئے۔ یہ کتا نہیں ہے، this is not a dog، this is not a dog۔ بس اس میں اشارہ، اس کے بعد ہیلپنگ ورڈ جو is ہے اس کے بعد نوٹ کا اضافہ کر دیے، اب کیا منفی جملہ بن گیا۔ جیسے کہ دیکھیے اس مثال میں، ہم کتاب کے بارے میں کہنا ہے کہ وہ کتاب نہیں ہے، چونکہ وہ کتاب دور ہے، جس کی وجہ سے ہم ڈیٹ کو استعمال کیے۔ اب اس ڈیٹ کی مناسبت سے ہم نے اس کو استعمال کیے، اس کے بعد کتاب کی جانب اشارہ کرنا ہے ہمیں تو کتاب کو لے آئے۔ اب پورا جملہ ہمارے سامنے بن گیا۔ یعنی جو اس میں اشارہ ہے اس کے بعد ہیلپنگ ورڈ لاتے، اس کے بعد فوراً بعد اگر نوٹ وغیرہ کا اضافہ کر دیں گے تو منفی جملہ بن جائے گا۔ جیسا کہ اگر ہم نے یہ کہنا وہ ایک کتاب نہیں ہے تو ہم کہیں گے that is not a book، that is not a book۔ اب ہمیں بہت سارے بلیاں کے بارے میں کہنا ہے کہ وہ بلیاں نہیں ہیں، تو اسی فارمیشن میں ہم بنائیں گے۔ پہلے دو، کیونکہ یہ جمع ہے بلیاں، جس کی وجہ سے ہم دیز کو استعمال کریں گے، اسی کی مناسبت سے آر کو استعمال کریں گے، اسی کی مناسبت سے ہم کیٹ کو لے آئیں گے جو کیٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بلیاں نہیں ہیں، these are not cats، these are not cats۔ اب ہمیں گاڑی کی جانب اشارہ کرنا ہے، چونکہ وہ گاڑی نہیں ہے یہ کہنا ہے، تو اسی مناسبت سے چونکہ دور ہے، بعید ہے، تو اسی مناسبت سے دوز کو استعمال کیے۔ اب دوز کے لیے آر استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد اسی جس جانب اشارہ کرنا ہے اس کو لے آئے۔ جیسے کہ وہ گاڑیاں نہیں کہنا ہے تو اسی فارمیشن میں جو ہم نے کچھ دیر پہلے سیکھا تھا کہ دوز پلس آر پلس آبجیکٹ، لیکن منفی کہنا ہے تو آر کے بعد ہی ہم نوٹ کا اضافہ کر دیں گے تو منفی جملہ بن جائے گا۔ وہ گاڑیاں نہیں ہیں، دوز آر ناٹ کارز۔ اب یہ ایک بیگ نہیں ہے، اس کا انگلش ہم ایسے بنا سکتے ہیں، پہلے ہم اسی کو لائیں گے ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس کے جو 4 ورڈ ہے ان میں سے کسی ایک کو، کیونکہ یہ ایک ہے اور یہ بتانا ہے تو دس لائے، اس کے بعد از لائے، اس کے بعد نوٹ کا اضافہ کر دیا منفی کے لیے، نیگیٹو کے لیے، اس کے بعد آبجیکٹ کو لے آئے، تو پورا جملہ ہمارے سامنے بن کے تیار ہو گیا۔ یہ ایک بیگ نہیں ہے، دس از ناٹ اے بیگ۔ تو خلاصہ کے طور پر ہم نے یہ جانا کہ نیگیٹو بنانے کے لیے ان سینٹنس جو رولز وغیرہ بتایا گیا ہے کہ پہلے دیس، اس کے بعد از ہیلپنگ ورب، اس کے بعد صرف نوٹ کا اضافہ کر دیں گے تو منفی جملہ بن جائے گا۔ اس کے نوٹ کے بعد جس جانب ہمیں اشارہ کرنا ہے، ڈاگ، کتاب، بک، تو اس کو لے آئیں گے تو پورا منفی جملہ ہمارے سامنے بنا تیار ہوتا ہوا دیکھیں گے ہم۔
اب ہم آتے ہیں کہ استفہامی یعنی سوالیہ مثبت جملے. اب جملے کئی قسم کے ہوتے ہیں. جملے مثبت بھی ہوتے ہیں، ہمیں ابھی آپ لوگوں نے جانا، اور منفی بھی ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوالیہ بھی جملے ہوتے ہیں. اب سوالیہ میں مثبت انداز بھی ہوگا، منفی انداز بھی ہوگا. تو خلاصہ کے طور پر ہمارے سامنے 4 قسم کے جملے کا فارمیشن سامنے آ گیا. تو جو تیسرا قسم ہے وہ پازیٹیو انٹروگیٹو سینٹینس ہے، یعنی سوالیہ مثبت جملے یا استفہامی مثبت جملے، کسی سے بھی آپ تعبیر کر سکتے ہیں. اب مثال ایک ایک کر کے ہم دیکھیں گے. دیکھیے، تو سب سے پہلے جملے میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اگر ہمیں سوالیہ بنانا ہے تو اس کے لیے کئی رولز وغیرہ اتنا مشکل نہیں ہے انگلش زبان میں. جب ہم نے ہیلپنگ ورب پڑھے یعنی ایک نام پڑھے کہ دیز کے لیے از استعمال ہوتا ہے، دیز کے لیے آر استعمال ہوتا ہے، ڈیٹ کے لیے از، اور دوز کے لیے آر استعمال ہوتا ہے. بس یہ جو ایز آر وغیرہ ہے جو بعد میں استعمال ہوتا ہے کس کے، یہ جو 4 ورڈ ہے دیز اور ڈیٹ وغیرہ کے بعد، اسی کو اگر ہم شروع میں لے آئیں گے تو کیا ہوتا ہے، سوالیہ جملہ بن جائے گا. جیسے کہ اس مثال میں دیکھیے، یہ سوالیہ جملہ ہم نے بنایا تو اس کے سامنے شروع میں ہم نے ایز کو استعمال کر لیے، تو یہ سوالیہ جملہ بن گیا. بس اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، باقی جو ترتیب ہے اسی کو سامنے رکھیں گے جو آپ نے پڑھ لی. از دس آ پین کی ایک پین ہے، از دس آ پین کی ایک پین ہے. تو اسی کے جواب اگر ہم نے دینا ہے تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں ہاں یہ ایک پین ہے. جو مثبت جملہ آپ نے پڑھی ہے تو اس اعتبار سے آپ جواب دے سکتے ہیں ہاں یہ ایک پین ہے. یس دس از آ پین، دس از آ پین. تو خلاصہ کے طور پر ہم نے یہ جانا کہ اگر سوالیہ جملہ بنانا ہے کسی جملے کو تو ہیلپنگ ورب جو استعمال ہوتا ہے جملے کے بیچ میں، اگر اس کو جملے کے شروع حصے میں لے آئیں گے تو یہ سوالیہ جملہ بن جاتا ہے. جیسے کہ اگر ہم نے یہ کہنا ہے کہ یہ بلی ہے تو ہم کیا کہیں گے، پہلے کیونکہ بلی چونکہ واحد ہے، اب اسی کے مناسبت سے ڈیٹ استعمال ہوا اگر اس کو مثبت جملہ بناتے ہیں. لیکن چونکہ ہمیں انٹروگیٹو بنانا ہے اور مثبت بھی بنانا ہے تو مثبت میں جو جملہ میں از استعمال ہوا اس کو شروع میں اٹھا کے لے آؤ. اب مثبت میں سے استفہامی جملہ بن جائے گا. از دیٹ اے کیٹ، کیا وہ ایک بلی ہے؟ تو اس کو جواب ہم نو سے یا اس سے جس سے بھی چاہے دے سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نو ناٹ دیٹ از ناٹ اے کیٹ، نہیں بھائی صاحب یہ ایک بلی نہیں ہے. تو خلاصہ کے طور پر دیکھیے کہ یہاں جو از استعمال ہوا اس کا فارمیشن تو یہ تھا کہ دیٹ از اے کیٹ، کہ وہ ایک بلی ہے. لیکن ہمیں یہ کہنا ہے سوالی جملہ بنانا ہے تو اس وجہ سے ہم جو از یہاں استعمال ہو رہا تھا ڈیٹ کے بعد از، اس کو اٹھا کے یہاں لے آئے جس کی وجہ سے وہ سوالی جملہ بن گیا. از دیٹ اے کیٹ، کہ وہ ایک بلی ہے، کیا وہ ایک بلی ہے. اس کے بعد کیا ہوا، ہم کیٹ کو لے آئے. اب جواب جس انداز میں دینا چاہے وہ آپ کے اختیار میں ہے، چاہے مثبت انداز میں دیجیے یا منفی انداز میں دیجیے. اب ہمیں اپس کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ سب سیب ہے یا کچھ اور ہے، عام ہے یا اور کچھ ہے، اور کچھ چیز ہے. تو کیا کریں گے، وہی ہیلپنگ ورب کو شروع میں اٹھا کے لے آئیں گے، سوالیہ جملہ بن جائے گا. وہ ہم نے پڑھا شروع میں کہ دیز کے لیے آر استعمال ہوتا ہے، چونکہ اپس ہے، سیبس بہت سارے ہیں تو اس کے جانب ہمیں اشارہ کر کے سوال کرنا ہے کہ یہ سب سیب ہے یا عام ہے. تو کیا کہیں گے، سب سے پہلے ہیلپنگ ورب جو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو لے آئیں گے. اب اس کے بعد جو ترتیب ہے اسی ترتیب کو سامنے رکھیں گے، بس ہمارا سوالیہ جملہ بنے بنایا تیار سامنے نظر آئے گا. جیسے اس مثال میں دیکھیے، یہ آر دیز ایپلس، کہ یہ سب سیب ہے. چونکہ دیز آر ایپلس جو مثبت جملہ ہے، اب ہمیں انٹروگیٹو بنانا ہے، آر کو اٹھا کے ہم نے پہلے لے آئے جس کی وجہ سے کیا ہوا، سوالیہ جملہ بن گیا. اب جواب دینا ہے اسی سوال جملے کا تو آپ کے پاس اختیار ہے.
اب اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں جواب کیا دیتے ہیں. از دیز آر ایپلس. ہاں یہ سب سیب ہیں. اب ہمیں ڈاگس کے بارے میں بتانا ہے، بہت سارے کتے کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ وہ سب کتے ہیں یا نہیں ہیں. تو اس کے لیے ہم دوز کو استعمال کریں گے، چونکہ وہ جمع کے بارے میں کیا وہ سب کتے ہیں، تو اس کے لیے وہ جمانا ہے اور وہ جمع دور ہے، تو اس کے لیے دو استعمال کرتے ہیں. دوز کے لیے ہمیشہ آر استعمال ہوتا ہے. اب اسی مناسب سوال بنانا ہے تو ہیلپنگ ورب کو شروع میں لے آئے تو سوالیہ جملہ بن گیا. باقی ترتیب وہی سیم ہے. آر دوز ڈاگس. کیا وہ سب کتے ہیں؟ اب جواب دینا ہے ہمیں. نو دوز آر ناٹ ڈاگس. وہ کتے نہیں ہیں. اب ہمیں کتاب کے بارے میں بولنا، کتاب کی حقیقت کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ یہ کتاب ہے یا کچھ اور ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ جو ترتیب ہم نے سیکھ لیا کہ ہیلپنگ ورب کو شروع میں لے آؤ، واحد ہے تو از، اور جمع ہے تو آر کے جمع کے آر کو لے آؤ تو سوالی جملہ بن جائے گا. جیسے کہ از دس آ وہ. کیا وہ ایک کتاب ہے؟ یس دس از آ بک. ہاں یہ ایک کتاب ہے. تو خلاصہ کے طور پر ہم نے یہ جانا کہ ہیلپنگ ورب کو شروع میں لے آئیں گے تو سوالیہ جملہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اب ہیلپنگ ورب جمع کے ہیلپنگ ورب ہے تو آر کو لے آؤ، اور واحد کے ہے تو اس کو لے آؤ. ٹھیک ہے. ہر اعتبار سے سوالیہ جملہ بن جائے گا. باقی جملے کے فارمیشن جو ہے وہ ایسا ہی ہے جو مثبت میں یعنی پازیٹیو میں آپ نے پڑھے یا نیگیٹو میں پڑھے. اب آتے ہیں جملے کی جو چوتھی قسم تھا کہ سوالیہ جملہ بن سکتا ہے لیکن سوالیہ کے ساتھ ساتھ منفی بھی، یعنی سوالیہ منفی جملے، جس کو انگلش میں نیگیٹو انٹروگیٹو سینٹینس سے تعبیر کر سکتے ہیں. اب وہ کیسے بنتا ہے اور کیسے ہم اس کو جانیں گے. بالکل ایسا ہی جو ہم نے ابھی پڑھا. مثال میں دیکھیے. is this not a car. کہ کار نہیں ہے. اب ہمیں جو سوال کرنا ہے، کار کی حقیقت کے بارے میں ہمیں سوال کرنا ہے. کار کی حقیقت کے بارے میں ہمیں سوال کرنا ہے کہ وہ کار نہیں ہے. تو ہم ایک تو سوال کر رہے ہیں، دوسری جانب ہم اس سوال میں منفی پہلو کو بھی شامل کر رہے ہیں. تو ہم منفی نیگیٹو سینٹنس کے اپنے ترتیب جان لیا. پہلے از استعمال، دیٹ از دیز یا دوز جو بھی استعمال کرنا ہے، اگر قریب ہے یا بعید ہے اسی جانب دیکھتے ہوئے، یا جو سامنے جس جانب اشارہ کر رہے اس جانب دیکھتے ہوئے، دونوں کی چیز دیکھتے ہوئے جو چیز آپ لائیں گے اسی مناسبت سے از یا آر وغیرہ استعمال کریں گے. جیسے اگر کار کے جانب اشارہ کرنا ہے، مثبت جملہ بنانا ہے، تو اس کے فارمیشن یہاں سے ہوگا کہ دس از اے کار، کہ وہ ایک کار ہے. اگر وہ منفی بنانا ہے تو اس کے بعد ہم نوٹ کا اضافہ کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں یہ انٹروگیٹو بھی بنانا ہے، یعنی سوالیہ بنانا ہے، اور مثبت منفی بھی بنانا ہے. تو سوالیہ بنانے کے لیے وہی پرانا روز ہے کہ ہیلپنگ ورب کو شروع میں لے آؤ تو سوالیہ جملہ بن جائے گا. اب جو نیگیٹو سینٹینس ہے، کیونکہ نیگیٹو بھی شامل کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی بدلنے کی ضرورت نہیں. جو پرانا ترتیب ہے کہ اس کے بعد نوٹ کا اضافہ کرتے ہیں تو منفی بن جاتا ہے، تو ہم وہی صورت کو رکھے. لیکن اس جو ہے اس کے جگہ یہاں تھا، لیکن بدل کے یہاں لے آئے منفی استفہامی بنانے کے لیے. اب یہاں از نہیں بچا تو از کے بعد نوٹ آنا تھا، نوٹ ہی بچے. تو پورا سینٹنس کا فارمیشن جو بنا ہے وہ کیا ہے؟ از دس ناٹ اے کار. کیا یہ ایک کار نہیں ہے. چونکہ کار واحد ہے اور قریب ہے، اس کی جانب اشارہ کرنا ہے تو دس لائے. اب اس کے بعد ہمیں از لانا تھا مثبت بنانے کے لیے، لیکن منفی بنانا ہے تو اس کو شروع میں لائے از. تو از دس، کیا یہ ہے ناٹ، اس کے بعد منفی بنانا ہے کہ ناٹ، اس کے بعد کار کو لانا ہے. تو اب پورا جملہ بن گیا. از دس ناٹ اے کار. اب جواب دینا ہے کہ یس اٹ از اے کار. ہاں یہ ایک کار ہے. اٹ از اے کار. اب یہ جو ایٹ وغیرہ ہے یا ہیلپنگ ورب وغیرہ ہے اس کی تفصیل ہم آگے سے جانیں گے. بس جو سامنے نظر آ رہا ہے اسی کو ذہن پہ رکھیے کہ ہاں اٹ کا معنی یہ ترجمہ، یہ اس سے بھی ترجمہ ہوتا ہے کہ یہ معنی ہے. جیسے اس مثال میں دیکھیے. Is that not a dog؟ کہ وہ کتا نہیں ہے.
تو ہم کیا لائے، اس کو شروع میں لے آئے، پھر وہی فارمیشن کے جو منفی نیگیٹو سینٹینس کا ہے بس وہی باقی بچا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جواب دینا ہے کہ نو اٹ از ناٹ اے ڈاگ، وہ کتا نہیں ہے۔ اب ہمیں بوس کے بارے میں سوال کرنا ہے لیکن منفی انداز میں، تو کیا کریں گے، سب سے پہلے ہیلپنگ ورب کو لے آئیں گے، پھر نیگیٹو کا جو فارمیشن ہے، جو روز وغیرہ تھے کہ نوٹ کا اضافہ کرتے ہیں اسی کو ترتیب میں رکھیں گے بالکل بنا رد بدل کیے ہوئے، تو منفی جملہ ہمارے سامنے بنائے تیار ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آر دیز ناٹ بکس، کیا یہ کتاب نہیں ہے۔ اب جواب دینا ہے ہمیں، اس سے یا نوٹ سے جو بھی ہم مناسب سمجھے دے سکتے ہیں۔ ہاں اس دیز آر بکس، ہاں وہ کتابیں ہیں۔ اب ہمیں کیٹس کے بارے میں سوال کرنا ہے، تو وہی ہیلپنگ ورب کو شروع میں لے آئے اور پھر منفی نیگیٹو کا جو فارمیشن ہے اس کو سامنے رکھا ایز اٹ، تو کیا بن گیا، جملہ مکمل ایسے ہی بن گیا جیسے آر دوز ناٹ کیٹ، کیا وہ سب بلیاں نہیں ہیں۔ اب جواب دینا، نو دوز آر ناٹ کیٹس، وہ بلیاں نہیں ہیں۔ دیکھیے از دس ناٹ اے چیئر، اب ہم چیئر کے بارے میں سوال کرنا ہے لیکن منفی انداز میں، تو ہیلپنگ ورب کو شروع میں لے آئے چونکہ چیئر واحد ہے جس کی وجہ سے دس کی مناسبت سے از لانا تھا، تو اس کو شروع میں لے آئے تو منفی جملہ بن گیا، کیا سوالی جملہ انٹروگیٹو سینٹینس بن گیا۔ اب نیگیٹو کا جو فارمیشن ہے اس کو باقی رکھا، جیسے از دس ناٹ اے چیئر، کہ وہ چیئر نہیں ہے۔ از یس اٹ از اے چیئر، ہاں وہ چیئر ہے۔ تو خلاصہ کے طور پر ہم نے یہ جانا کہ منفی جملہ بنانے کے لیے کیا نوٹ کا اضافہ کرتے جو ہم نے پچھلے کچھ سیکنڈ مطلب منٹ سے پہلے ہم نے سمجھ لیا تھا۔ اب ان نیگیٹو انٹروگیٹو جملے بنانے کے لیے بس صرف کیا کرتے ہیں، صرف از کا اضافہ کرتے شروع میں، اور باقی جو ترتیب ہمیں شروع میں نیگیٹو کا جو ترتیب تھا بالکل وہی باقی رہیں گے۔ اب جواب دینے کے لیے چاہے ہم از استعمال کریں یا ناٹ استعمال کریں، یعنی اس کو ہاں سے جواب دے یا نہ سے جواب دے، اب ہمارے اختیار میں، لیکن سوال بنانے کے لیے جو ہے وہ پہلے ہم از کو استعمال کریں گے، اس کے بعد دس کو استعمال کریں گے۔ اب منفی ہے چونکہ نیگیٹو انٹروگیٹو بنانا ہے، تو وہی جو نیگیٹو کا جو فارمیشن تھا کہ ناٹ کا اضافہ کرو، اس کے بعد جو آبجیکٹ ہے، جو اسم ہے یا جو جگہ ہے اس کو لے آؤ، تو جملہ نیگیٹو انٹروگیٹو سینٹینس بن جائے گا۔ دیکھیے اب سب سے اہم ہمارے سامنے جو چیز ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا۔ اب ہم نے جان لیا کہ دیٹ، دیز، دوز، دیز وغیرہ کیسے استعمال ہوتے ہیں، کس کے بعد کیا لایا جاتا ہے، کس کے بعد کیا لایا جاتا ہے، مثبت میں کیسے انداز میں استعمال ہوتے ہیں، منفی میں کس انداز میں استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح سوالی انداز میں تعبیر کو استعمال کرنا پڑے گا، سوالیہ منفی میں کیسے استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ تو ہم نے قواعد وغیرہ پڑھ لیے بالکل سمپل اور آسان زبان میں، اسی طرح نحوے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جیسا کہ آپ نے مدارس میں کچھ گردان وغیرہ، ماضی مضارع، امر نہیں وغیرہ کے گردان جان لیے، تو جاننے کے بعد یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اب عربی میں تکلم کرنا ہے تو آپ سوچتے نہیں کہ اب واحد ہے یہ بندہ، واحد مذکر بھی نظر آ رہا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں کہ یفعلو، یفعلا، یفعلت کیا استعمال کرتے، وہ سوچتے نہیں، بلکہ سامنے نظر آتے ہی آپ وہی گردان جو بچپن میں آپ نے پڑھے سامنے بالکل آپ کے ذہن پر طاری ہو جاتا ہے کہ نہیں ایک بندہ واحد مذکر ہے، بس ایک بندہ دیکھتے ہی فعلا اس بندے نے کیا، یا ضربا زیدن، زید نے مارا، یا یضرب زیدن، وہ زید نے مارتا ہے۔ تو اس انداز میں انگلش زبان میں کچھ گردان وغیرہ ہے، اگر گردان کو ہم پڑھیں گے تو بالکل ہمارے لیے سب سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ تو آپ کے سامنے یہ سب گردان وغیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس گردان کو ہم آپ نے سیکھ لیے یہاں سے یہاں تک، تو اب کے لیے جو رولز وغیرہ ہے بالکل ازبر یاد ہو جائے گا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سامنے دیکھتے ہی
یا سامنے بولنے کا ارادہ کرتے ہی آپ کے زبان پر جاری ہو جائے گا. بس صرف اس کو یاد کرنا ہے. یہ جو 6 جملے ہیں کس انداز میں دیکھیے. دس از اے پین، یہ ایک قلم ہے. دس از ناٹ اے پین، یہ قلم نہیں ہے. از دس اے پین، یہ ایک قلم ہے. از دس ناٹ اے پین، یہ ایک قلم نہیں ہے. وائی از دس اے پین، یہ ایک قلم کیوں ہے. وائی از دس ناٹ اے پین، یہ ایک قلم کیوں نہیں ہے. یہ جو ہے یہ انگریزی زبان کا ایک گردان ہے. اگر آپ نے ایک کو ہی سیکھ لیا شروع کے اسباق میں، تو باقی جتنے گردان آئیں گے اسی فارمیشن پر آئے گا. ایسے ہی 6 کا آئے گا، باقی ایک بھی زائد نہیں ہوگا، اسی انداز میں ہوگا جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. بس تکلیف آپ پر ایک ہی پر اٹھانا ہے. اگر ابھی آپ نے تیار کر لیا اپنے ذہن کو کہ بس ایک کو یاد کر لوں گا بالکل ایک سانس میں 45 سیکنڈ پہ، یا 60 سیکنڈ پہ، 50 سیکنڈ پہ، جتنے سیکنڈ میں آپ اس کو یاد کر کے سنا پائیں گے ترجمے کے ساتھ، تو اتنا ہی آپ کے انگریزی میں فلوئنسی اور کنٹینیوشن زیادہ آئے گا. جیسے اگر اس کو کہنا ہے دس از اے پین، دس از ناٹ اے پین، از دس اے پین، از دس ناٹ اے پین، وائی از دس اے پین، وائی از دس ناٹ اے پین. دس از اے پین، یہ قلم ہے. دس از ناٹ اے پین، یہ قلم نہیں ہے. از دس اے پین، کیا یہ قلم ہے. از دس ناٹ اے پین، یہ قلم نہیں ہے. وائی از دس اے پین، یہ قلم کیوں ہے. وائی از دس ناٹ اے پین، یہ قلم کیوں نہیں ہے. یعنی جو مثبت، منفی اور انٹروگیٹو وغیرہ سینٹینس پڑھے بس بنے بنائے گردان کی شکل میں آپ کے سامنے ہے. ایک سامنے بندے کو کہنا ہے کہ قلم ہے، تو آپ تعبیر کے وہی بول سکتے ہیں دس از اے پین، کیونکہ آپ نے یاد کیا ہوا ہے. اگر یہ قلم کے بارے میں نہیں کہنا ہے تو دس از ناٹ اے پین، یہ قلم نہیں ہے. اگر سوال یہ کرنا ہے تو اس کو تو آپ وہاں نہیں سوچیں گے جو رولس وغیرہ کیا پڑھے کیا نہیں پڑھے، بس سامنے آپ کو یاد ہے کہیں گے از دس اے پین، کہ ایک پین ہے. ایک پین کے بارے میں نہیں کہنا ہے تو کہیں گے از دس ناٹ اے پین، ایک قلم نہیں ہے. اگر اس کو سوالی انداز میں WH فیملی وغیرہ کے ساتھ سوال کرنا ہے وائی از دس اے پین، یہ قلم کیوں ہے، یا اس کو کیوں نہیں کہنا ہے تو کہیں گے وائی از دس ناٹ اے پین، یہ قلم کیوں نہیں ہے. تو ایسے ہی جو دیز وغیرہ، دیز کے بارے میں ہم نے گردان پڑھ لیے، تو جو 4 باقی 3 اور بچ رہے ہیں، دیز ہے، ڈیٹ ہے، دوز ہے، تو اسی مناسبت جو ہم نے فارمیشن پڑھ لی، ایک پڑھ لیے تو باقی سب یاد کرنا اور سب بولنا بالکل آسان ہے. اب ڈیٹ کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. ڈیٹ از اے پین، ڈیٹ از ناٹ اے پین، از ڈیٹ اے پین، از ڈیٹ ناٹ اے پین، وائی از ڈیٹ اے پین، وائی از ڈیٹ ناٹ اے پین. اب دوز کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. دوز کے ساتھ چونکہ آر استعمال ہوتا ہے. Those are pens, those are not pens. Are those pens, are those not pens? Why are those pens, why are those not pens? ایسے these کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کیونکہ these کے ساتھ are استعمال ہوتا ہے تو ہم ایسے گردان کر سکتے ہیں. These are pens, these are not pens. Are these pens, are these not pens? Why are these pens, why are these not pens? یہ جیسے اس مثال میں دیکھیے یا اس گردان پہ دیکھیے. دس از اے پین، یہ قلم ہے. دس از ناٹ اے پین، یہ قلم نہیں ہے. از دس اے پین، یہ قلم ہے. از دس ناٹ اے پین، یہ قلم کیا یہ قلم نہیں ہے. وائی از دس اے پین، یہ قلم کیوں ہے. وائی از دس ناٹ اے پین، یہ قلم کیوں نہیں ہے. تو اس کو جتنے سانس میں، جتنے سیکنڈز کی سانس میں آپ جتنے جلدی آپ سیکھیں گے یا کہہ پائیں گے اتنا انگریزی آپ کا آسان ہوگا. اور قواعد وغیرہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. یعنی اگر آپ نے یہ سیکھ لیا جو جتنے قواعد ہیں وہ سب آپ کے سامنے ازبر یاد ہو ہی جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے دیکھتے ہیں قواعد یاد ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے. وہ آپ نہیں دیں گے کہ بس آپ کے ذہن میں ایک فارمیشن، ایک فارمولا بنا ہوا ہے، ایک گردان بنا ہوا، بس دیکھتے ہی اگر سوال کرنا ہے کہ اس کو کہ قلم ہے تو وہی جو یاد کیا وہ آپ نے تو استعمال کر لیں گے از دس اے پین، کہ یہ قلم ہے. تو اگر وہ قلم ہے اور دور ہے اور سوال کرنا ہے تو آپ استعمال کر لیں گے دور. دیٹ از اے پین. ساجد کے بارے میں کہنا ہے کہ یہ ساجد ہے، کہیں گے دس از ساجد، یا وہ کیا وہ ساجد ہے، دیٹ از اے ساجد. تو جیسے بھی جو اگر آپ نے کسی بھی طریقے سے زبان کو توڑ کر کے ابھی تکلیف اٹھا کر کے اگر آپ نے یہ 6 گردان کو سیکھ لے، 6 لائن کے گردان کو، بالکل آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو آج کے دن آپ کو کوئی ہوم ورک نہیں دیا جا رہا ہے، بس یہی ایک ہوم ورک ہے. اس کو آپ کم سے کم 50 سیکنڈ میں آپ یاد کر کے جو تکرار کے دن ایام ہوں گے وہ ایک ایک صاحب کر کے جو ہمارے آرگنائزر صاحب ہیں ان کو سنائیے. ٹھیک ہے. ترجمے کے ساتھ.
اور کون کتنے سیکنڈ میں سنا سکتے ہیں؟ 30 سیکنڈ کے اندر، 20 سیکنڈ کے اندر، 50 سیکنڈ کے اندر، 60 سیکنڈ کے اندر، جتنے سیکنڈ میں آپ اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں کریے، بالکل شرمائیے نہیں، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو بنا ہوا ہے 10 کے ساتھ، اس کو 1.5 سے بھی بنائیے، 1.5 سے بھی سیکھے، 2 کے سے بھی سیکھے، 10 سے بھی سیکھے، یعنی چاروں سے سیکھے۔ اگر ابھی آپ نے ایک پر محنت کر دیا تو یقین جانیے باقی جتنے گردان آئیں گے ویسے ہی 6 کے 6 آئیں گے، اسی فارمیشن پر آئیں گے اور سب کے سب آسان ہو جائیں گے۔ ابھی اس پر محنت نہیں کی تو باقی پریشانی آپ پر آئے گی۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ جزاکم اللہ خیرہ، آپ نے صبر اور سکون کے ساتھ کلاس اٹینڈ کیے، شکریہ، جزاک اللہ احسن الجزا۔ جزاکم اللہ خیرا و خیر الجزا۔ جزاکم اللہ، آج ماشاءاللہ بہت اچھی کلاس رہی اس